ناظرین آداب، میں پروین شغف آپ کے اپنے پروگرام کچھ خیال کچھ سوال میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آج ہمارے درمیان ایک اہم شخصیت موجود ہیں، جناب عتیق الرحمن اوگانوی صاحب۔ آپ مختلف کتابوں کے مصنف ہیں، صحافی بھی رہ چکے ہیں۔ آئیے ان سے روبرو ہوتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے ادبی سفر کے متعلق اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی نظر ڈالیں گے۔ سر، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام کچھ خیال کچھ سوال میں۔ سر، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کا آبائی وطن کہاں ہے؟ آپ دہلی میں کب سے سکونت پذیر ہیں؟ اپنے متعلق ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا مجھے، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ ہاں، آپ کا جو پہلا سوال یہ ہے، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ویسے تو ہمارے آباء و اجداد بہار کے تھے، اور بہار میں نالندہ ضلع میں ایک گاؤں ہے اگاواں، اور اسی وجہ سے میں اپنے تخلص میں یا ٹائٹل میں اوگانوی لگاتا ہوں۔ ہاں، ادب کے لحاظ سے بڑی ہی زرخیز علاقہ رہا ہے وہ۔ پہلے تو کافی ادیب وہاں پیدا ہوئے، جن میں کتنے افسانہ نگار، پروفیسرز وغیرہ ہیں۔ خیر، اس پہ میں اختصار سے بات کروں گا۔ اور لیکن میری پیدائش جو ہے کلکتے میں ہوئی، جہاں ہمارے والد صاحب ایک فروٹ کمپنی میں چیف اکاؤنٹنٹ تھے، تو وہی میری پیدائش ہوئی۔ شروعات کی تعلیم بھی وہیں سے ہوئی، تھوڑی تعلیم بیچ میں ہائی اسکول کی بہار پٹنہ اور ہمارے گاؤں میں بھی ہوئی، بعد کی پھر تعلیم کلکتے کی ہے۔ تو زندگی کے ابھی تو فی الحال ایک بہت بڑا حصہ دلی میں گزر گئے، لیکن ویسے کلکتے میں زندگی زیادہ گزری ہے۔ سر، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اگاواں آپ کا وطن ہے، تو جب اگاواں کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں ظفر اوگانوی صاحب کا نام ابھر کے آتا ہے، جو کہ اردو ادب میں ایک نمایاں نام ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ وہ بڑے شخصیت تھے، اردو کے فیلڈ میں ایک جانی مانی ہستی تھی ان کی، اور بہت بڑے افسانہ نگار تھے، اور ہمارے پروفیسر بھی رہ چکے ہیں جب ہم کلکتہ میں پڑھائی کر رہے تھے تو، اور مائنرٹی کمیشن ویسٹ بنگال کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ وہ کافی ان کے بہت بڑے اچیومنٹس رہے ہیں ادبی حلقہ میں۔ جی۔ اور کلکتہ شہر کا کیا کہنا، وہاں سے تو خیر رابندر ناتھ ٹیگور اور یوں کہیں کہ نظر الاسلام کا شہر ہے وہ، تو ایک تحریکی اور انقلابی شہر ہے اور سٹی آف جوائے ہے۔ ارے بھائی، جب دلی مرزا غالب صاحب نے کہہ دیا کہ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر دل پہ لگی کہ بس ہاں، بالکل، وہ کتنا پسند تھا شہر ان کو۔ جی، بہت کلچر سٹی ہے۔ سر، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو ادبی سفر ہے، آپ نے جو لکھنا شروع کیا، تو کب یہ احساس ہوا آپ کو کہ اب آپ کو لکھنا چاہیے اور عوام کے لیے لکھنا چاہیے؟ تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ ہمارے جو احباب تھے، جو کلیگس تھے، ان کا کہنا تھا کہ میری انگریزی اچھی ہے تو ہم لکھیں۔ انہوں نے کافی انکریج کیا مجھے کہ لکھنے کے لیے۔ اب اتفاق سے کمپنی میں نے جوائن کی جہاں میں باس کے پرسنل سیکریٹری تھا اور کورسپونڈنٹ ڈیل کرتا تھا، تو انٹرنیشنل کورسپونڈنس ہوتا تھا وہاں پہ، کتابیں چھپتی تھی، میگزین بھی چھپتی تھی۔ وہاں ایک تھے ٹرانسلیٹر بھی تھے، ایڈیٹر بھی تھے، اور ایڈیٹوریل وہی لکھتے تھے۔ اتفاق سے وہ چھٹی پہ گئے اور وقت پہ نہیں لوٹ پائے، تو ہمارے باس نے یہ ذمہ داری مجھے دے دی کہ عتیق، مجھے ویسے عتیق کہتے ہیں لوگ، عتیق یہ اس دفعہ ایڈیٹوریل آپ لکھیں۔ میں نے لکھ کے دیا اور انہیں بہت پسند آیا، لوگوں نے بھی پسند کیا،
اور تب سے سمجھ لی کہ گاڑی چل پڑی. پھر ایڈیٹوریل رائٹنگ وغیرہ ٹرانسلیشن سارے کام مجھ پہ آتے گئے, اور وہ میرے لرننگ پیریڈ تھی تو میں نے بھی کافی محنت کی. اور الحمدللہ پھر جو ہے ایشین ایج میں اور آؤٹ لک میں, نیشن اینڈ دا ورلڈ میں میرے جو ہے ٹریٹائزز رائٹنگز چھپنے لگے, تو اور بھی ذرا سا حوصلہ افزائی ہو گئی میری. اس طرح سے گاڑی چل پڑی, اور پچھلے 24 سال سے میں اسی فیلڈ میں ہوں, اور یہی میری روزی روٹی بھی ہے ایک طرح سے, لٹریچر, رائٹنگ, ایڈیٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن. بہت اچھا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ جس کمپنی کا ذکر کر رہے ہیں, تو جیسا کہ اس میں بایوگرافیز لکھی جاتی تھیں اور ڈائسپورا پہ کام کیا ہے آپ نے, تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. جی, وہ کمپنی ایوالو کر گئی ڈائسپورا کے کوریج پہ. تو وہ یہ ہے کہ ہمارے جو باس تھے وہ انٹرنیشنل ٹریولنگ بہت کرتے تھے, تو ان کے اثر و رسوخ بھی تھے. تو انہوں نے ایک نیا کنسپٹ ان کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ڈائسپورا پہ کام کیا جائے. تو انڈین ڈائسپورا, جو بھی اس کو این آر آئیز کہیں یا پیپل آف انڈین اوریجن کہیں, جو ابروڈ میں مختلف ممالک میں سیٹلڈ ہیں, اور ان کے وہاں اچیومنٹس جو ہے, دے ہیو میڈ فینومینل اچیومنٹس, دیئر فیٹس آر ریئلی لاڈیبل. تو اس وجہ سے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. ان کو ایک طرح سے جو لوگ انسنگ ہیروز تھے, جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے, اس کے اجاگر کیا گیا, ان کے بارے میں لوگ جاننے لگے. اور پرواسی سماروہ بھی ہوتا ہے NRIs کے, اس سے بھی ٹچ میں آئے. تو اس طرح سے ایک حلقہ بن گیا ان کا, اور بہت سے انڈین ڈائسپورا جو اب تک اچھی اچیومنٹ کے بعد, بہت زیادہ اکمپلشمنٹ کے بعد بھی گمنام تھے, وہ بھی سامنے آ گئے. اس میں پریزیڈنٹ آف موریشس بھی تھے, اور کئی کنٹریز کے پریزیڈنٹ تھے جن کا تعلق انڈیا سے ہے. جیسے موریشس کے پریزیڈنٹ سر جگنوتھ, ان کا بھی کوریج ہم لوگوں نے کیا ہے. اور بھی جتنے بھی بزنس مین ہیں, CEOs ہیں یا اور سیلیبریٹیز ہیں, ان کا کوریج ہم نے کیا ہے. تو اس میں کافی کام کیا ہے ہم لوگوں نے. کہ ادر دین ہابیز, جو میرے پروفیشن میں ہوتا ہے, میں اس کو انٹرسٹنگ بنا لیتا ہوں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ڈائسپورا کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں, لیکن جب لکھنے لگا تو بہت نالج بھی ہوا کہ کون کہاں کیا ہے کیسے ہے. میں انڈیا سے ابروڈ صرف دبئی گیا ہوں, اس سے زیادہ کہیں نہیں گیا. لیکن یہاں انڈیا میں رہتے ہوئے میں نے کئی کنٹریز کے بارے میں جانا, وہاں کے لوگوں کے بارے میں جانا. ہسٹری آف موریشس کو مطالعہ کیا میں نے, اس پہ بھی میرے آرٹیکلس ہیں. تو دلچسپی بڑھتی گئی اور اچیومنٹس بھی آئے الحمدللہ, اور میری جو ہے ایک شناسائی بڑھ گئی گلوبل لیول پہ. اس طرح کے تو ظاہر ہے کہ دلچسپی بڑھ گئی. جہاں بھی انسان کو کوئی اچیومنٹ ہوتا ہے, کوئی فیٹس ہوتے ہیں, تو یہ بائی نیچرل ہے, آٹومیٹکلی اس کی دلچسپی بڑھتی جاتی. یہ بات تو ہے. اور آپ کی کتابوں میں ایک تو یہ پہلو ہے آپ کی زندگی کا کہ آپ نے ڈائسپورا پہ کام کیا. انڈین اوریجن کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں, ان کی جو زندگی ہے اس پہ آپ نے اپنا قلم اٹھایا ہے, اس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ بہت انٹرسٹنگ رہا ہوگا. لیکن آپ کی جو آپ نے لکھا ہے اس کا ایک الگ پہلو بھی ہے, سماج کا اور معاشرے کا ایک وہ نظریات بھی ہیں جو آپ نے کور کیا ہے. آپ کی کتاب ہے دا انڈین مسلم کینکرڈ بائی کاسٹزم. تو یہ آپ اس کتاب پہ روشنی ڈالیں اور یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے محسوس ہوا, کب محسوس ہوا, اس کا انکشاف کب ہوا کہ آپ کو سماج کی اس بالکل کمزور ترین پہلو کو ایک اپنا موضوع بنانا چاہیے اور اپنے جو ہے اسے قلم بند کرنا چاہیے. اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں. جی, ایسا ہے کہ ایز اے پروفیشنل جو اسائنمنٹ ہمیں پبلشر دیتے تھے میں وہ کرتا تھا, لیکن اس سے ہٹ کر جو تھوڑی میری دلچسپی تھی یا
مجھے حالات نے مجبور کیا اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے، وہ اس میں سب سے پہلے تھا یہی کتاب جو جس کے وجود پہ آئی یہ کتاب. اس کے پیچھے بہت سی وجہ تھی. ایک تو یہ کہ یہ جیسا کہ نام ہی اس کا چرچ کرتا ہے کہ دا انڈین مسلمس کینکرڈ بائی کاسٹس، مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جان لیجئے کہ ہندوستانی مسلمان جو ہے وہ ذات پات کی پرتھا سے متاثر ہیں، افیکٹڈ ہیں، اور اس کا بہت برا اثر ہے. حالانکہ اسلام میں کہیں بھی ذات پات کی بات نہ کہی گئی ہے اور نہ کہیں اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بہت پہلے سے یہ بر صغیر کے مسلمانوں میں خاص کر کے سب سے زیادہ ہے کہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. حالانکہ جب میں نے کتاب لکھی تو کچھ جو نقاد تھے ان میں ایک دو ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا یار کیا یہ آؤٹ ڈیٹڈ ٹاپک پہ کتاب لکھی. ہم نے کہا آؤٹ ڈیٹڈ آپ کو لگ رہا ہے، لیکن یہ جو موضوع ہے یہ ابھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، آج بھی یہ پرچلت ہے. آج بھی کئی جگہ جائیے تو یہ ذات پات کی پرتھا ہے. لوگ اپنے ٹائٹلز کہیں روب جمانے کے دکھاتے ہیں جو ذاتی ٹائٹل ہے، کہیں جو ہے بچنے کے لیے دکھاتے ہیں تاکہ سوشل ڈسگریس نہ ہو ان کو، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں. آج بھی کوئی رشتہ جب لڑکے لڑکیوں کا ہوتا ہے، چاہے ازدواج کا رشتہ جب کرنے جاتے ہیں تو اس میں ایک یہ بھی کنڈیشن رکھا جاتا ہے کہ کس برادری، ذات کا لفظ تو کم لاتے ہیں مسلمانوں میں، کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں. برادری مینس کاسٹ اور ذات پات وہی بات ہو جاتی ہے. جب اسلام میں اس کی کہیں گنجائش نہیں، کہیں لکھا نہیں گیا ہے، تو پھر یہ کہاں سے بات آئے گی؟ تو ان سب باتوں کو رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک سوشیو ریلیجس ٹاپک ہے. یہ کمپلیٹلی ریلیجس بھی نہیں ہے، کمپلیٹلی سوشل بھی نہیں، سوشیو ریلیجس ہے، کیونکہ اس کا تعلق میں نے ایک مسلم کمیونٹی سے دکھایا ہے کہ وہ کس طرح سے اس سے متاثر ہے اور کس طرح سے پینیٹریٹ کر گیا ہے ان میں. تو کافی لوگوں نے سراہا بھی، یو ایس اے سے بھی ڈیمانڈ آئے تھے اور کچھ کتابیں لنڈن بھی گئیں، اور ہندوستان میں بر صغیر میں اس بھی کافی ڈیمانڈ ہوئی اس کی طرف. سر آپ کی اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ میں یہاں تک پہنچتی ہوں کہ جیسے کہ آپ نے اس میں کئی فیملیز کا ذکر کیا ہے جو اس سے جوجھ رہے تھے، یا آپ نے ان کی مثالیں اس میں دی ہوئی ہیں. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اس کاوشوں سے سماج کی یہ بدترین تصویر بدلی جا سکتی ہے؟ ہمارے معاشرے کی اس حالت کو ہم بدل سکتے ہیں جس سے ہمارے سماج میں کافی تنگ حالی، تنگ نظری، استحصال، ڈسکریمنیشن ہے. ازدواجی زندگی پہ یا اس کے رشتے ہونے میں فرق ہے، جس کا ذکر آپ نے کتاب میں بھی کیا ہے. اس کے علاوہ جو نو نسل ہیں ان کی ایجوکیشن پہ پڑتا ہے، ریزرویشن پہ پڑتا ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے ریزرویشن ہے ان پہ پڑتا ہے. تو فرق تو پڑتا ہے اور پڑھ رہا ہے، اور کافی پڑھ رہا ہے. بچیاں جو ہیں خواتین کی تو ویسے ہی بہت سارے مسائل ہیں، اور اس میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کاسٹزم کا، جس کی وجہ سے ایک پڑھی لکھی لڑکی بھی گھر بیٹھ جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں، اور پیرنٹس جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں صرف اس انا کے چکرویو میں رہ کر کہ بھائی ان کی اعلیٰ برادری ہے، جبکہ اس برادری سے ہٹ کر دوسری برادری میں یا دوسرے کاسٹ میں کوئی اچھا لڑکا یا لڑکی موجود ہے لیکن وہ نہیں کرتے ہیں. اور ایک میں مثال دوں گا، یہ بات ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں میں یہاں یہ چیز پرتھا جائز ہے، جائز کہتے ہیں، جاری ہے. اور اس کی بہت اچھی مثال میں ہری ونش رائے بچن کو دوں گا کہ یہ لوگ کاسٹ سے کائست ہیں، جس کو بہار وغیرہ میں، بنگال میں لالا کہتے ہیں، لیکن کائست ہیں. جیسے شتروگھن سنہا بھی ہیں، امیتابھ بچن بھی. امیتابھ کے اصلی تخلص ان کے نام کے ساتھ سری واستو ہے، لیکن ان کے والد نے کہا نہیں، اس سے ذات کی بو آتی، اگر ٹائٹل رکھتے ہیں تو اس سے انہوں نے اس کی وجہ سے بچن ٹائٹل رکھا. تو میں اپنے نام کے ٹائٹل کے ساتھ اگانوی اس لیے لگاتا ہوں کہ جب میں نے رائٹنگ شروع کی تو نیٹ پہ دیکھا تو سینکڑوں عتیق الرحمان نام کر کے ٹائٹل تھے.
تو just to distinguish myself from others, I just added this title, اوگانوی. یہ تو اس خیر سے گاؤں کا نام ہے، میں کر دیتا ہوں. اپنے وطن سے تو آپ منسوب کر سکتے ہیں تخلص میں، لیکن یہ ایک نام کے ساتھ کاسٹ کو منسوب کرنا، یہ تو چلے ٹوٹلی ابزرڈ ہے، ٹوٹلی ابزرڈ اینڈ سینسلیس ہے. اور میں اس کا میری کتاب میں اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ ٹائٹلز جو ہے یہ یہی اڈاپٹ کیا گیا بر صغیر میں، انڈین سب کنٹیننٹ میں. کچھ چیزیں عرب میں بھی ہیں اس طرح کی، لیکن وہ کاسٹ والی بات نہیں ہے، وہ سوشل اسٹیٹس کی وجہ سے. وہ قبیلے کا وہاں پہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس قبیلے سے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے سورہ حجرات میں کہ او مینکائنڈ وی ہیو کریٹڈ یو فرام اے مین اینڈ میل اینڈ فیمیل اینڈ میڈ یو ان tribes and nation so that you can distinguish each other. It doesn't mean that you despise each other. پہچان کے لیے رکھنا، لیکن یہاں تو پہچان سے نفرت ہو رہی پیدا، تو اس وجہ سے ہمیں لکھنا پڑا. حالانکہ یہ میں پہلی بار ذات پہ کتاب لکھنے والا، میں پہلا رائٹر نہیں ہوں، لیکن ہاں جو اس میں نے جو کنسیپٹ دیا ہے، جو لاجک دیا ہے، وہ آپ کو دوسری کتابوں میں نہیں ملے گا. یہ ہے جی. خیر برسوں سے اس پہ کام کیا جا رہا ہے، اور اب بھی کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتا رہے گا. لیکن خدا کرے، دعا ہے ہماری کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، آپ نے جو کام کیا ہے اسے اور زیادہ نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ شاید لوگوں کو عقل آ جائے اور اس میں جو استحصال ہے وہ ختم ہو اور ترقی کی طرف ہم قدم بڑھائیں، نہ کہ اس جہاں بھی ڈسکریمنیشن آیا وہاں ڈسٹرکشن آیا. Both of these words are interrelated. Discrimination brings destructions. Either social destructions, economical destruction, financial destruction. It may be of different aspect. It may be of different kinds. یہ ہے معاملہ. بالکل. چلیے، آپ کی زندگی میں ادبی سفر میں جو ایک اور پہلو ہے، مذہبی کتاب بھی آپ نے لکھی ہے، شائع ہوئی آپ کی. جی. کئی کتابیں ہیں، آپ ان کا نام بتائیں. اور کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جس کا آپ نے ٹرانسلیشن کیا ہے، تو آپ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. ویسے تو میری کافی کتابیں ہیں جس کا نام ابھی میں نہیں لے سکتا ہوں. شروعاتی دور میں نے 8-9 کتابیں لکھ دی تھی، وہ سارے اسلامک ٹاپک پہ. ایک اور کتاب میں نے کینکرڈ بائی کاسٹنگ کے بعد میں لکھا تھا ووکیبلری پہ. چونکہ انگلش لٹریچر میرا فیلڈ رہا ہے، الحمدللہ میں نے بعد میں انگلش میں ماسٹرز بھی کیا. اسی وجہ سے کیونکہ جب میں نے رائٹنگ شروع کی تھی ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ناٹ اے گریجویٹ. And even then, I really am thankful to that publisher that he had given me the chance to write. And I started. تو شروع کیا، ان کو پسند آیا. انہوں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کیا آپ کی کوالیفیکیشن ہے، جب رائٹنگ فیلڈ میں عموماً لوگ ڈاکٹریٹ کر ہی کے آتے ہیں، پی ایچ ڈی ہوتے ہیں موسٹلی. لیکن اس کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ شیکسپیئر واز آلسو ناٹ اے گریجویٹ. اینڈ Dr. Samuel Johnson, who wrote the world's first dictionary, he was also not a graduate. Indira Gandhi was not a graduate. Amir Khan is not a graduate. And they are literary legends. تو یہ بات ہے. بہر الحمدللہ اس کے بعد لوگوں نے بولا، مجھے پریشان کر دیا، بھائی کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن. ہم نے کہا میرے پاس ایجوکیشن ہے، کوالیفیکیشن نہیں. There is point of difference between these two words. تو خیر میں نے بعد میں گریجویشن بھی کیا، ایم اے انگلش بھی کیا. اب تو خیر الحمدللہ ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی نہیں کیا ہوں، میں وہیں تک محدود ہوں. اور پھر اس کے بعد میں نے ووکیبلری پہ ایک کتاب لکھی، ہاؤ ٹو ہیو وکٹری اوور ووکیبلری. اس میں نے بتایا ہے کہ کیسے ورڈس کو یاد کیا جائے
اور کیسے اس کو ریکال کیا جائے. بالکل یونیک طریقہ اس پہ بتایا ہے. امیزن پہ فلپکارٹ پہ کتاب یہ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ جہاں تک ٹرانسلیشن کی بات آئی تو شروع میں ہی جنہوں نے مجھے شروع میں بک لکھنے کو کہا تھا وہ ہے ہمارے جانے مانے پبلشر آدم پبلشرز جو پرانی دلی میں ہے, نئی دلی میں بلکہ دریا گنج میں. تو انہوں نے ایک کتاب کا ٹرانسلیشن سب سے پہلے دیا, 3 والیوم میں تھا, لگ بھگ 1900 پیجز کے تھے. احمد شاہ اکبر آبادی کا, نہیں اکبر, میں بول رہا ہوں, بجنور میں ایک جگہ ہے, رائٹر تھے, ان کی لکھی ہوئی کتاب تھی. تو ان کا جو ٹرانسلیشن صرف کراچی میں ہوا تھا اور جدہ میں ہوا تھا, دارالسلام والے نے کیا تھا, انڈیا سے کوئی نہیں کیا تھا. I was the first person to translate that book from Urdu to English and do the editing of entire book. 3 والیوم میں تھا. تو وہ اس سے بڑی اچیومنٹ ہوئی اور میرے شہرت میں اضافہ بھی ہوا. اس کے بعد پھر بہت ساری کتابیں میں نے کی, بہت سارے آرٹیکل میں نے ٹرانسلیٹ کی, ایڈٹ کی. پھر ہے اس کے بعد ایک منظر صاحب ہیں, منظر امام کلکتے میں ہیں, وہ ایکس بینک مینیجر ہیں. انہوں نے لکھی قرآن فار آل, مطلب ٹائٹل تو یہ بعد میں انگلش میں ہمارا ہوا. ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کو اس ذریعے سے پیش کیا جائے کہ سب کے لیے یہ بنا ہے. اس کتاب کو میں نے کیا. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو بڑی مشہور جرنلسٹ رہے عزیز برڈی صاحب, ان کی سمری جو ہندی میں تھی اس کو میں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا اور ایڈٹ بھی کیا. ابھی سب سے ریسنٹ میں وہی ہے. اور اسکول بکس بھی میں لکھ رہا ہوں. تو لکھنے پڑھنے سے تعلق ہے, یہی پروفیشن بھی ہے, یہی شوق بھی ہے. اور اس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بھی میرے ذریعہ اگر ادب کی خدمت ہو جائے تو اپنے آپ کو بڑی خوش نصیب سمجھوں. یہ ابھی آپ نے بتایا کہ عزیز ورنی صاحب کی کتاب جو ہے, جو سوانح عمری ہے, بایوگرافی آپ نے کی ہے, ٹرانسلیٹ کیا ہے آپ نے, ہے نا؟ جی, تو اس کے لیے آپ مجھے دیا تھا اور میں اس کو ہندی اردو دونوں لپی میں دیا تھا, مطلب یہ کہ پرشین اسکرپٹ میں بھی اور دیونگری اسکرپٹ میں بھی. تو میں نے اس کو انگلش میں رومن اسکرپٹ میں ٹرانسلیٹ کیا اور پورا ترجمہ کر کے پھر وہ بک آئی ہے, دا مسلم کر کے اس کا رکھا انہوں نے, دا مسلم. یہ ابھی ریسنٹلی یہ بک آئی ہے نا؟ ہاں, یہ بس 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. ماشاء اللہ, اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد. جی شکریہ. اتنے سارے آئکنس, ٹیکنس اور اتنی ہستیوں کی زندگی سوانح عمری آپ نے کی. ابھی میں آرٹیکل لکھتا رہا ہوں ایک میگزین کے لیے, بالی ووڈ گوسپ کے نام سے. سر, آپ نے جیسے کبھی بتایا کہ عزیز برنی کی کتاب آپ نے ابھی جو حال ہی میں منظر عام ہوئی ہے, میں شائع ہوئی ہے, تو اس میں آپ نے ان کی بایوگرافیز کیا ہے, آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے, جو کہ انہوں نے آپ کو ہندی یا اردو 2 لپی میں دی ہوئی تھی, تو اسے آپ نے انگلش میں کیا ہے. تو مجھے اتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک ایسے شخصیت سے روبرو ہوں جو دنیا بھر کے آئکنس ٹیکنس جو ہیں ان کی سوانح عمری پہ آپ نے کام کیا ہے, اور کتنا انٹرسٹنگ رہا ہوگا وہ سفر, اور کتنا کے لیے مشکور ہوں. کتنا انٹرسٹنگ رہا ہوگا اور کتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور جاننے کو ملا ہوگا. تو امیزنگ. اس میں آپ نے ابھی اپنی کتاب کا ذکر کیا کہ گرامر ووکیبلری کے حوالے سے, جس میں آپ نے, تو وہ کتاب بھی میری نظروں سے گزری ہے. میں نے اس میں دیکھا ہے وہ بہت یوزفل بک ہے نو نسل کے لیے, اسٹوڈینٹس کے لیے, سب کے لیے. جی ہاں, صحیح فرما رہے ہیں. اسٹاک آف ورڈز بڑھانا چاہتے ہیں, ووکیبلری کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے. اس میں جو تھیوری یوز کیا ہے آپ نے کہ کیسے آپ میمورائز کر سکتے ہیں الفاظ کو, تو اٹس امیزنگ, بہت اچھا.
اچھا اب کچھ خیال کچھ سوال اس پروگرام کا نام ہے، جس میں ہم اور ہمارے ناظرین آپ سے روبرو ہیں. تو اب اس میں کچھ آپ کی زندگی سے ذاتی سوال بھی پوچھنا چاہتی ہوں. پہلے تو یہ بتائیں آپ کے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے فادر جو ہے فروٹ مارچنٹ میں تھے، لیکن کیا اس کے فروٹ کمپنی میں وہ چیف اکاؤنٹنٹ تھے، مینیجر تھے. کیا آپ کی فیملی میں ایجوکیشن کا ماحول تھا پہلے سے، یا فیملی میں کوئی ایسی شخصیت، ایسے شخص رہے ہو جس سے آپ انسپائر ہوئے ہوں؟ یہ جو خامہ فرسائی کا کام ہے میں بھی کر سکتا ہوں، یا آپ کو ورثہ میں کچھ ملا ہو کہ ہاں بھائی میں ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں وہی بات رہی کہ کوالیفیکیشن کم رہا، ایجوکیشن زیادہ رہا. اور ہمارا جو دادیال ہے، میرے ابا سے جو اوپر کے ابا اجداد تھے، وہ لوگ کافی سلجھے پڑھے لکھے لوگ تھے. لیکن فرینکلی اسپیکنگ میرے ابا کے بعد یہ ڈی جنریٹ ہونے لگا، وہ بات نہیں رہی. لیکن ہاں، میرے والد صاحب بھی he never went to any school, never attended any college, but he used to correspond in English language. وہ سارے اپلیکیشنز وغیرہ انگلش میں لکھتے تھے اور انگلش میں بات بھی کر لیتے تھے تھوڑا بہت، اور کبھی اسکول بھی نہیں گئے. تو میں پوچھتا تھا بھی کہ یہ کیسے؟ بولے یہ میرا مطالعہ ہے. تو مطالعہ کا شوق رہا ہے. میری جو سب سے بڑی سسٹر تھی وہ بھی کوئی کالج نہیں گئی تھی، لیکن ناولس پڑھتی تھی، بہت سے مطالعہ تھا ان کے بھی جو ہے افسانے وغیرہ چھپتے تھے. اس زمانے میں بچہ تھا. اس کے بھائی، جو میرے بھائی لوگ ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے کو زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ان سے میں تو انسپائر نہیں ہوا. لیکن ہاں، میرا گاؤں بڑا زرخیز رہا ہے. اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ، ایک زمانے میں سمجھ لیجیے کہ کلکتہ یونیورسٹی میں اردو اور پرشین ڈپارٹمنٹ میں میرے گاؤں کے لوگ چھائے ہوئے تھے. موسٹ آف دی پروفیسرس آف اردو اینڈ پرشینس ور فرام مائی ولیج اونلی. تو وہ لوگ بڑی حوصلہ افزائی کا یہ وجہ بنے. اور میں جب دلی آیا تو یہاں لوگوں نے مجھے، اب کیا کہیں، ان لوگوں نے ایسا کہا کہ بھائی آپ آگے بڑھیے اس لائن میں، آپ کی زبان اچھی ہے، آپ آگے کر سکتے ہیں. تو میں بھی سوچا چلو بھائی، بڑھتا چلا گیا. بڑھتے بڑھتے یہ کہ آج وہی روزی روٹی ہو گئی ہے، وہی سب کچھ ہو گیا. سر لیکن میں نے آپ کو جہاں تک مطالعہ کیا ہے آپ کی کتابوں کا اور آپ کی سوانح عمری جہاں تک میں نے دیکھی ہے، اس میں آپ کے کزن بردر ہیں جن کا ذکر آتا ہے، وہ قاسمی بھی ہیں، اور الفی قرآن ان کی لکھی ہوئی ہے تحریر ان کی. تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کی فیملی سے یا آپ کے خون میں وہ جڑتا ہے، آپ کے ورثہ میں وہ آتا ہے. آپ کے ایک کزن اور بھی ہیں جو شاید فارسی کے اسکالر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو رہا ہے آپ سے. میرے چچا زاد بھائی تھے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، جنت نصیب کرے، مولانا یوسف قاسمی صاحب، جو پرانی دلی کے جانے مانے ہستی میں تھے. انہوں نے کتابت کی اور انڈیا کے ٹاپ کاتبوں میں سے تھے، عربی کے کاتبوں میں. اور غالب اکیڈمی نظام الدین نیو دہلی میں وہ درس بھی دیتے تھے اور سکھاتے بھی تھے کتابت. تو فرید بک ڈپو والوں نے جو شائع کیا تھا ان کی قرآن، الفی قرآن شریف کا ہر لائن الف سے شروع ہوتا ہے. تو وہ کافی ڈیمانڈ میں رہا وہ، اور ان کو شہرت بھی کافی ملی. اور ان سے بعد والے جو بھائی تھے، وہ بھی چچا زاد بھائی بھی میرے 4 تھے، ہم لوگ تو 5 تھے. تو ان کے بعد تھے یونس ہرگانوی صاحب، جو پٹنہ میں مقیم تھے اور پرشین کے اسکالر تھے. یہاں تک کہ جو بی پی ایس سی کی، یو پی ایس سی کی تیاری کرتے تھے اور پرشین سبجیکٹ رہتا تھا، تو ان سے ٹیوشن لینے کے لیے جاتے تھے. اور کافی رسالوں میں ان کی جو ہے افسانے اور آرٹیکلز وغیرہ چھپتے رہتے تھے. یونس ہرگانوی بہار کے ایک جانے مانے شخصیت سے تھے. تو الحمدللہ یہ فخر رہا، یہ خوشی حاصل رہی ہے
यकीनन आपको उनसे कुछ न कुछ हासिल तो रहा ही होगा। ये तो अच्छी बात है। ये आप इंग्लिश लैंग्वेज पे लिखते हैं, इंग्लिश में ही आपकी किताबें भी हैं, लेकिन आपका ताल्लुक हाँ, शुरू में मैं जब कलकत्ते में हायर सेकेंडरी के बाद जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं उर्दू ऑनर्स हमारा सब्जेक्ट था। उर्दू ऑनर्स लेके मैंने पढ़ाई की पर शुरू में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसके बाद कुछ परेशानियां आ गई जिस वजह से मुझे पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ा। तो इंग्लिश का मामला ऐसा था कि मैं जिस शहर में रहता था तो वहाँ एंग्लो क्रिश्चियंस बहुत रहते थे। मैं बड़े इलाके में, शहर की तो बात नहीं करूँगा, बंगाली बहुत है शहर में, लेकिन मैं जिस इलाके में रहता था वहाँ बंगालीज कम रहते थे। मैं कलकत्ते के पार्क स्ट्रीट और एलियट रोड इलाके में रहा, तो वहाँ एंग्लो क्रिश्चियन बहुत रहते थे। वो लोग इंग्लिश में, उनकी मादरी जबान इंग्लिश हुआ करती थी। तो बस बिल्कुल छोटा मैं उनको देखता था, मुझे कितना अच्छा लगता है, ये लोग कितना धड़ा अंग्रेजी बोलते हैं। मुझे शौक हो गया, एक क्रेज होता है इंग्लिश, आज मैं भी क्रेज है इंग्लिश में। हाँ, और इंग्लिश में वही बात करें। क्रेज चढ़ा कि मैंने खूब मेहनत की, करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खूब इस्तेमाल किया। तो इस वजह से इंग्लिश में कोई पोइट जो आपका फेवरेट हो? विलियम वर्ड्सवर्थ, उसका सबसे अच्छा सॉलिटरी रीपर जो पोएम है बड़ा अच्छा लगा। हाँ, वो शेक्सपियर तो भी अच्छे हैं। विलियम शेक्सपियर को तो हम फिलोसफर भी कह सकते हैं, क्या फिलोसफर ही है वो, पोएट भी है, फिलोसफर भी है। उर्दू जुबान में कोई शायर जो आपके दिल के करीब हो और आप उनसे बहुत मुतासिर रहे हो, चाहे वो अपने स्टूडेंट लाइफ में हो या बाद में, जिनकी शायरी से आप अपनी जिंदगी को कनेक्ट करते हो या अपने एहसासात को कनेक्ट करते हो, कोई पुरानी ऐसे दुनिया महबूब इस शायर? दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे बीच आज भी जिंदा है, वो है मिर्जा गालिब। इनके इशार पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि लगता है मेरे लिए वो कह रहे हैं। बहुत से ऐसे इशार हैं, बहुत से ऐसी चीजें। उसके बाद शाद अजीमाबादी के इशार भी अच्छे लगते हैं। और अभी जो जिनको अल्लाह ने अभी तक हयात में रखा है उसमें नईम अख्तर साहब जो इंदौर के हैं वो बहुत मुझे पसंद आते हैं। और हाल फिलहाल जिनका इंतकाल हो गया, राहत इंदौरी साहब, मुझे पसंद थे। ऐसे तो काफी लोग पसंद हैं लेकिन जो ज्यादा पसंद है उनका नाम लिया। आपके जो ये अदबी सफर है उसमें आपने एक बार मुनव्वर राना साहब का जिक्र किया, उनसे एक मुलाकात भी रही आपकी, तो वो कैसी मुलाकात रही, कैसा माहौल रहा? एनडीटीवी में उनको बुलाया गया था, उस वक्त रवीश कुमार एंकर थे, तो मुझे भी इनविटेशन आया था। तो मैं अपने अहलिया और एक दोस्त के साथ गया था वहाँ, और डिस्कशन रहा अदब पे ही, शेर व शायरी पे ही। तो थोड़ी सी मुख्तसर सी बात भी हुई, सवाल करने का था तो मैंने भी सवाल उनसे किया था। और मुझे याद नहीं आ रहा क्या सवाल किया था। हाँ, शायद ये कि क्या उर्दू की तरक्की सिर्फ शेर व शायरी के जरिया ही हो सकती है या और भी कोई मुमकिनात हैं। तो शायरी का कोई शौक ज़ौक, कोई दिलचस्पी आप में है? जो जिंदगी को छू जाती है, कुछ अशार ऐसे हैं जो छू जाते हैं, अच्छे लगते हैं। और शायर तो वो चीज है जहाँ कहा जाता है जहाँ रवि न पहुंचे वहां कवि पहुंचे। तो बड़ी इज्जत करता हूँ शायरों की, और पूरे कायनात को एक प्याले में समा देते हैं वो लोग, इसमें तो कोई शक नहीं जो अच्छा शायर हो। तो यही है। और कुछ अशार जो है वाकई हकीकत है, हालांकि कभी कभी ये लगता है कि खुदा के शान में गुस्ताखी है, लेकिन है तो है, लेकिन हकीकत है। बहुत से ऐसे विचार हैं। वो इस्तियारे से जो है, शायर जो है इस्तियारे से काम लेते हैं, तो शायरों की वो अपनी जुबान है।
اسے مذہبی پیکر میں ڈھالنا جو ہے وہ ایک پہلو ہے، اپنے اپنے نظریات ہیں. آپ کچھ خیال کچھ سوال میں کون سے اشعار ہوں گے جو آپ کے دل کے قریب ہیں، آپ وہ سنانا چاہیں؟ تو ایک تو حقیقت ہے، جو حقیقت ہے وہ دل کے قریب کا ہے، وہ ذہن میں بھی قریب ہے، دل میں بھی قریب ہے، ذہن میں سمایا ہوا ہے. ارشاد عظیم آبادی کا جو شعر ہے، تمناؤں میں الجھایا گیا ہو، کھلونے دے کر بہلایا گیا ہو، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، یہ بڑا اچھا لگتا ہے اور بالکل حقیقت ہے. یہ خدا سے مخاطب ہے شاعر. ایسا لگتا ہے کہ خدا لاجواب ہو گیا ہے، لیکن خیر وہ تو سپریم پاور ہے، اس کے پاس تو ہر چیزوں کا جواب ہے. ہاں، تو یہ بڑا اچھا لگا. مرزا غالب کا وہ بڑا اچھا لگتا ہے، ہوتا ہے بازی چاہے اطفال میرے آگے. اور کیا ہے وہ والا، بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. میری تھوڑی یادداشت حال کے اشعار میں تھوڑی کم ہے، تو یہ سب اشعار. گلزار کی بھی شاعری بڑی اچھی لگتی ہے فلمی دنیا میں جو ہے. گلزار دہلوی یا گلزار بالی ووڈ کی؟ گلزار راکھی گلزار. گلزار صاحب کی گلزار دہلوی بھی بڑے پائے کے شاعر تھے، اور ان کا جی. وہ شعر بہت اچھا ہے جو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا تھیم یہ ہے کہ اردو نہ توریت کی زبان، نہ قرآن کی زبان، نہ بہت انجیل کی، پائے کی شاعری. اردو ہر ایک ہر ایک دل کی دل. زبان. یہ بہت اچھا لگا مجھے ان کا، مطلب سپر ماسٹر پیس گلزار دہلوی صاحب. گلزار صاحب کا کوئی کوٹ آپ کوٹیشن، کوئی ورڈز آپ کوٹ کرنا چاہیں گے؟ یہی ہے اور کیا، یہ اس زبان میں اپنے یہ تو گلزار دہلوی کی ہوئی نا. گلزار صاحب کی جو بالی ووڈ میں جن کا ذکر آپ کر رہے تھے ابھی، ان کے گانے ہی والیومس میں ہے، وہی بولتے ہیں، ان کے جو ہے لیرکس جو ہے وہی ساری چیزیں بولتے کوئی ہیں. یاد ہے آپ کو ذہن میں کچھ ہے؟ وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی. حالانکہ غالب کی شعر سے شروع ہوا، لیکن بعد میں کا جو انتر آئی بڑا اچھا لگا. اور موسیقی سے آپ کو دلچسپی ہے؟ آپ گاتے ہیں، گنگناتے ہیں؟ بہت موسیقی سے بہت دلچسپی ہے. اور ایک زمانہ تھا جب میں گریجویشن کر رہا تھا یا 12 میں تھا، 11-12 میں تھا، تو اتنا شوق تھا کہ میری پڑھائی بھی متاثر ہوئی یہ سنگنگ کی وجہ سے، موسیقی کی وجہ سے. اچھا. ڈانٹ بھی پڑی مجھے، جیسے اور لوگوں کو بھی ڈانٹ پڑی، لیکن بعد میں کچھ دوستوں نے کہا کہ اس میں کوئی شیورٹی نہیں کہ آپ اتنا آگے بڑھ سکیں، اسے شوق رکھیں اور پڑھائی پہ دھیان دیں. تو پھر میں پڑھائی پہ کنسنٹریٹ کرنے لگا، لیکن بیچ میں تھوڑا سا بہک گیا تھا. ہو سکتا تھا اگر میں اس میں پل جاتا تو آگے بھی بڑھ سکتا تھا، اللہ نے چاہا ہوتا. اللہ جانے آگے کیا، جو پریزنٹ ہے اسی میں جی رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ آپ نے جتنا سیکھا ہوگا تو یا آپ شوق رکھتے ہیں تو گنگناتے بھی بہت اچھا ہوں گے. تو یہ دل ڈھونڈتا ہے، اسے آپ ہمارے ناظرین کو گنگنا کے بتائیں. اس کے لیرکس تو مجھے پورا یاد نہیں ہے، جتنا یاد ہے آپ اتنا گنگنا لیں. میں اس کی جگہ کچھ اور بھلے ہی سنا دوں گا جس کا لیرکس اور سر دونوں یاد ہے. اچھا، غالب کے اشعار آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت پسند ہے اور آپ کے فیوریٹ شاعر ہیں. غالب کی بہت ساری غزلوں کو جگجیت سنگھ نے آواز دی. سب سے اچھا جو ہے میں غالب کی غزلوں کو میں سناتا ہوں جو جگجیت سنگھ کے اسٹائل میں، جیسے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، نکلنا خلد سے
آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبر ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. جی بہت اچھے، بہت خوبصورت انداز، اور غالب کے اشعار کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اور جگجیت سنگھ نے اس غزل کو نہایت ہی بہت ہی عمدہ انداز میں بے شک بے ادا شک. کیا ہے انہوں نے. ہم سب کے آئیکن ہیں وہ. میں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں؟ دیکھیے پیار وہ تو میں سب سے کرتا ہوں. یا نہیں، سب سے تو دیکھیں، ایک بات تو حقیقت ہے سر کہ ہر ایک سے پیار تو کیا نہیں جا سکتا، اور سب سے پیار کیا نہیں جا سکتا، اور سب سے پیار رہتا بھی نہیں ہے. تو یا اس دنیا فانی سے جو گزر گئے ہیں وہ بھی، یا اس دنیا میں جو موجود ہے وہ بھی. ایک شعر ہے نا، کون سا میں بول رہا ہوں، اتنے، ہاں، کرشن بہاری نور کا ایک شعر ہے. اچھا، جی ارشاد. ہاں ہاں، وہ ایسے ہے کہ زندگی سے بڑی کوئی، میں بول رہا، آپ تو شاعرہ ہیں، آپ کو پتا، زندگی سے بڑی کوئی سزا ہی سزا ہی نہیں، نہیں ہے. زندگی سے بڑی کوئی سزا ہی نہیں، اور جرم کیا ہے پتہ پتا ہی ہی نہیں. نہیں. اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں کہ میرے حصے کا کچھ بچا ہی نہیں. تو پیار، میرا جو پیار تھا اتنے حصوں میں بٹ گیا ہے کہ میں سب سے پیار کرتا ہوں. لیکن ہاں، چلے، اپنے پرانے لوگوں میں دیکھا جائے تو میں سب سے زیادہ پیار اپنی بڑی بہن سے کرتا تھا، ابھی کرتا ہوں، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہے. جنہوں نے مجھے پالا، میرے ماں باپ سے بھی زیادہ شفقت اور پیار دی میری بہن بھی، میرے بہنوئی بھی، دونوں. لیکن دونوں اب کوئی اس دنیا میں نہیں ہے. تو بہت پیار کرتے تھے اور میں بھی کرتا تھا. اللہ ان کے درجات بلند کریں. سر، میں پھر سے آپ سے گزارش کروں گی، اب چونکہ پروگرام اپنے اختتام کو ہے، تو آپ کوئی اچھی سی غزل یا گیت گانا جو بھی آپ کو پسند ہو، آپ ہمارے ناظرین کے لیے آپ گا دیں یا پڑھ دیں. چونکہ ہمارا یہ ادبی پروگرام ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا کچھ خیال، کچھ سوال کا تعلق بھی اسی حوالے سے ہے، تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ پلیز دیکھیے، میں کچھ. لیرکس تھوڑا بھول جاتا ہوں، پھر بھی کوشش کرتا ہوں. کوئی بات نہیں، استقبال ہے آپ. کوئی شان کا خیال آ گیا، کوئی شان کا خیال آ گیا، وہی زندگی کا سوال آ گیا، وہی زندگی کا سوال آ گیا، کوئی شان کا خیال آ گیا. ابھی تک تو ہونٹوں پہ تھا تبسم کا ایک سلسلہ، بہت شادماں تھے ہم ان کو بلا کے، اچانک یہ کیا ہو گیا.
اچانک یہ کیا ہو گیا. وہ چہرے پہ رنگ ملال آ گیا. وہ چہرے پہ رنگ ملال آ گیا. کوئی شام کا خیال آ گیا. جی بہت عمدہ، بہت خوبصورت گائکی آپ کی. سر یہ اور آپ ہمارے نے اردو کیا. سر یہ ہمارے پروگرام کے لیے نہایت ہی فخر کی بات ہے اس پروگرام میں تشریف لائے، کچھ خیال کچھ سوال میں اپنا قیمتی وقت دیا آپ نے. امید کرتی ہوں اور نیک خواہشات نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خدا کرے کہ آپ اور بھی کامیاب ہوں اور آپ کو صحت اور اللہ آپ کی زندگی دراز کرے. انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ آپ سے ملاقات کی گنجائش رہی تو ہوگی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے عتیق الرحمان اگانوی صاحب. اب پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور بڑی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک آپ پروین شغف کو اجازت دیجیے اور اپنی نیک دعاؤں میں نیک خواہشات میں مجھے یاد رکھیے. میں نے ہمیشہ اپنے پیج کے ذریعے اپنی شاعری کے ذریعے آپ سے اپیل کی ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں اپنی محبتوں میں مجھے یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. شب بخیر.